پچھلے 2 جمعوں سے آپ حضرات نماز کی اہمیت و فرضیت کو قرآن و احادیث کی روشنی میں سماعت کرتے آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ نماز مومنوں پر بندھا ہوا فرض ہے اور یہ حکم قرآن سے ثابت ہے، اور آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ حالت نماز میں جو وسوسے آتے ہیں ان سے کس طرح سے بچا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے جو ہمیں نسخے اور طریقے عطا کیے ہیں ان کے تعلق سے آپ نے گزشتہ جمعہ کو سماعت فرمایا۔ حضرات محترم، یقیناً وضو اور طہارت اگر کامل ہو تو یقیناً عبادت بھی کامل ہوگی، اور اگر وضو اور طہارت میں نقص پایا جائے، کمی رہ جائے، تو یقیناً اس کا اثر عبادت پر بھی پڑتا ہے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا علم حاصل کریں، اور نہ صرف اس کو سیکھیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ حضرات محترم، طہارت کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا آپ سے کہ عموماً جو غلطی آج کے نوجوان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ یہ کہ اس طرح کا تنگ لباس، وہ لباس جس سے انہیں بیٹھنے اٹھنے میں تکلیف ہو، جسے وہ استعمال کرتے ہیں، طہارت کے وقت وہ بیٹھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر کے طہارت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جس کی وجہ سے چھینٹے اڑ کر ان پر، ان کے لباس پر پڑتے۔ حضرات محترم، آقا دو جہاں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جب کبھی طہارت حاصل کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تو جس جگہ پر آپ بیٹھتے اپنے عصا سے اس جگہ کی مٹی کو ڈھیلا فرمایا کرتے۔ حضرات محترم، کہ جب مٹی ڈھیلی کر دی جائے گی تو یقیناً وہاں سے چھینٹے اڑنے کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قبر کا عذاب عموماً پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس معاملے میں غفلت برت رہے ہیں اور اپنی طہارت کو ہم گنوا رہے ہیں۔ لہذا اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، ایسا تنگ اور چست لباس استعمال نہ کرو جو تمہیں طہارت سے روک دے، جو تمہیں اسلامی طور طریقے سے روک دے۔ لہذا تم ایسا لباس استعمال کرو جس میں تم اطمینان و سکون کے ساتھ طہارت حاصل کر سکو۔ حضرات محترم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان طہارت حاصل بھی کرتے ہیں
ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ پانی اور اینٹ یا مٹی کا ڈھیلا اگر ان کو نہ مل جائے تو وہ کاغذ سے، پتے سے، روئی سے، ٹیشو پیپر سے، آج کل تو یہ زیادہ چل پڑا ہے ٹیشو پیپر، ٹیشو پیپر کا استعمال، اور اکثر نوجوانوں کو دیکھا گیا سگریٹ کی ڈبی، سگریٹ کی خالی ڈبی کے اندرونی حصے کو وہ چدم کر کے وہ اپنے لیے طہارت کا سامان بناتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف پانی میں اور مٹی میں اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کی تاثیر رکھا ہے، پانی میں اور مٹی میں ہی تاثیر ہے، تیسری اور کوئی چیز نہیں جس سے آپ طہارت حاصل کر سکو، جس سے آپ پاکی حاصل کر سکو۔ حضرات محترم، یہاں پر جو نوجوان غلط طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں وہ اس کی اصلاح کریں اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ نہ ٹیشو پیپر سے طہارت ملتی ہے، نہ کاغذ سے، اور نہ ہی سگریٹ کی ڈبی سے، نہ ہی پتوں سے، نہ ہی کسی اور چیز سے، بلکہ طہارت اگر آپ کو لینی ہے تو آپ یا تو پانی کا استعمال کریں، اور اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو تو آپ پاک مٹی کا ڈھیلا جو استعمال کریں، اس کے لیے بھی کچھ شرائط یہ بیان کیے گئے ہیں کہ آپ طاق عدد میں ان کو استعمال کریں، مثلا 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو۔ حضرات محترم، یا اس کے علاوہ یہ صورت بتائی گئی ہے کہ اتنا بڑا ہو ڈھیلا کہ آپ جگہ بدل کر اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، تو ایسا ڈھیلا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ حضرات محترم، لیکن اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ڈھیلا اتنا سخت نہ ہو جس میں جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو، سوکھنے کی صلاحیت جس مٹی میں اور جس ڈھیلے میں ختم ہو گئی ہو اس کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بہت زیادہ گیلا ہو، بھیگا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس کا استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ اور حضرات محترم، اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیشو پیپر وغیرہ سے جو طہارت لے رہے ہیں، آپ کو یہ بتا دینا چاہوں گا مسئلہ میں کہ پیشاب سکانا الگ چیز ہوتا ہے، طہارت لینا الگ چیز ہوتا ہے۔ آپ جو ٹیشو پیپر، کاغذ وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں، اس سے پیشاب سوکھ رہا ہے، طہارت آپ کو نہیں ملی ابھی، پیشاب سوکھنے کے بعد بھی آپ پر طہارت باقی ہے، لہذا جب کبھی آپ کو پانی ملے گا آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ پہلی فرصت میں آپ اس مقام کو دھو کر کے طہارت حاصل کر لیں۔ حضرات محترم، یہ بہت چھوٹی چھوٹی اور باریک باتیں ہیں جس پر ہم جو ہے توجہ نہیں دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہماری طہارت ناقص ہو جاتی ہے، اور جب طہارت ناقص ہو جاتی ہے تو وضو کا بھی جو ہے معاملہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، اور جب وضو بھی ناقص رہ جاتا ہے، طہارت بھی ناقص رہ جاتی ہے، تو یقیناً عبادت بھی ہماری ناقص رہ جاتی ہے۔ اس کا ہم کو جو ہے احتیاط کرنا چاہیے، ہم کو پوری طرح سے اس پر توجہ دینی چاہیے، اور یقیناً ہمیں ان مسائل کو جاننا چاہیے کہ طہارت کے مسائل کیا ہیں، کس طرح سے ہمیں طہارت لینی چاہیے، کس طرح سے ہم کو پاک رہنا چاہیے۔ غسل، اس کے بھی تعلق سے بہت سارے نوجوان جو ہے مسئلوں کو جانتے نہیں ہیں کہ غسل کس طرح سے ہوتا ہے، غسل ہوتا کتنی طرح کا ہے۔ حضرات محترم، یقیناً جب یہ وقت نکالیں گے دین سیکھنے کے لیے، اپنے عالموں سے رجوع ہوں گے، اپنے علماء کے قریب آئیں گے، ان کی محفلوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، تبھی تو ان مسائل کو جانیں گے، تبھی تو ان مسائل کو سیکھیں گے۔ حضرات محترم، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت کی قلت ہو گئی ہے۔ حضرات محترم، سب کاموں کے لیے وقت ہے، آپسی بات چیت کے لیے، راتوں میں جاگ کر ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے، انٹرنیٹ پر میسیجز چیک کرنے کے لیے، واٹس ایپ استعمال کرنے کے لیے، فیس بک استعمال کرنے کے لیے، ہمارے پاس سارے چیزوں کے لیے وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دینی باتیں سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے علماء کی محفل میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں،
وقت نکالا کرو، اپنے علماء کے قریب آؤ. بلکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کاموں میں کون سا کام بہتر ہے، تمام کاموں میں، دنیاوی تمام کاموں میں کون سا کام بہتر ہے، چے کار بہتر است، تو یہ فارسی میں پوچھا گیا تو جواب بھی اس کا فارسی میں دیا گیا، در کا رہا ہمیں کار بہتر است کہ در محفل علماء نشستن و از صحبت عیشا متمتع شدن، جس کا مطلب و معنی یہ ہے کہ تمام کاموں میں یہی کام بہتر ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھو اور ان کی صحبت سے مستفیض ہوتے جاؤ. حضرات محترم، علماء کی محفل میں بیٹھو. یقیناً علماء کی محفل میں بیٹھو گے تو آپ کے دینی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کو شعور آئے گا، آپ کو مسائل پتہ چلیں گے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، قرآن حدیث میں ہم کو کیا حکم دیا گیا ہے، فقہ میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، کن مسائل پر ہم کو توجہ دینی ہے اور کن مسائل سے ہم غفلت برت رہے ہیں. یقیناً یہ تب ممکن ہوگا جب آپ علماء کی محفل میں آؤ گے اور ان کے قریب آ کر کے آپ علم دین حاصل کرو گے. حضرات محترم، صرف کتابیں پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا، یہ بھی بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. دوستوں اور بزرگوں، اگر صرف کتابیں پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے تو پھر میں یہ کہوں گا دنیا میں جہاں جہاں مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں ان سب کو بند کر دو، اور جتنے بھی مدارس میں پڑھانے والے استاد ہیں ان سب کو کہیں نہ کہیں نوکری پر لگا دو، لیکن پڑھائی کا معاملہ ختم کر دو. تو حضرات محترم، آپ کہو گے یہ ہو نہیں سکتا، نہ مدرسے اسلامیہ بند ہوں گے نہ پڑھانے والے ختم ہوں گے. حضرات محترم، جب آپ یہ خود مانتے ہو تو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ صرف کتاب پڑھنے سے علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے ایک صحیح استاد اس کو بتائے گا، سمجھائے گا، تبھی جا کر آپ کا علم مضبوط ہوگا، تبھی جا کر کے آپ کا علم مضبوط ہوگا. حضرات محترم، لیکن آج کل نوجوانوں کا رجحان یہ ہو چلا ہے کہ انٹرنیٹ پر بہت سارے مواد موجود ہیں، لہذا ہم پڑھ لیں گے تو ہم کو معلوم ہو جائے گا. اب ٹی وی پر بھی کئی سارے چینلز جو دینی معلومات کے لیے چلائے جا رہے ہیں، ان چینلز کو بھی ہم فالو کر لیں گے، ان چینلز کو بھی ہم دیکھ لیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا. حضرات محترم، یہ آپ سوچنا بند کیجئے، اس طریقہ کار کو بدلیے اور علماء کے قریب آئیے، علماء کے پاس جائیے اور ان کی محفل میں بیٹھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ کیجئے. نو ڈاؤٹ، یقیناً بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں حضرات محترم، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو سمجھنے کے لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے. لہذا اب آپ خود اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ استاذ ہی آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. حضرات محترم، تو ہم کو ان تمام مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جن پر ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حضرات محترم، اس کے ساتھ ساتھ غسل کے تعلق سے بات میں بتا رہا تھا آپ سے کہ غسل جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے غسل سنت اور ایک ہے غسل جنابت. حضرات محترم، غسل سنت یعنی کہ جمعہ کا غسل، عیدین کا غسل اور عام دنوں میں جو غسل ہوتا ہے اس غسل کو غسل سنت کہتے ہیں، جو ناپاکی کا نہ ہو، جو ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل ہوتا ہے اس کو غسل جنابت کہتے ہیں. ان کی الگ الگ نیتیں بھی ہیں حضرات محترم. اور جو غسل سنت ہے اس کے لیے یہ مسائل ہے کہ آپ جس طرح سے وضو بناتے ہیں نماز کے لیے اس طرح سے آپ پورا وضو بنائیں سر کے مسح کے ساتھ، اور پیر نہ دھوئیں. اگر آپ نیچے کسی سپاٹ چیز پر یا حمام کی زمین پر آپ غسل کر رہے ہوں اور چھینٹے اچھلنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں پیر نہ دھوئیں اور غسل کے اخیر میں آپ پیر دھو لیں. یہ وضو آپ کا مکمل ہو گیا اور غسل آپ کا مکمل ہو گیا. اس کے بعد میں الگ سے نماز کے لیے وضو بنانے کی آپ کو حاجت و ضرورت نہیں رہی. اگر آپ کا وضو وہی باقی رہا، کوئی ناقص وضو چیز نہ پائی گئی تو پھر آپ کا وضو وہ باقی ہے، اسی سے آپ اپنی نماز، تلاوت، جو عبادت آپ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہیں. حضرات محترم، بہت سارے لوگوں کو
یہ غلط فہمی ہے کہ غسل کے وقت میں جو وضو ہم نے کیا، جو پاکی ہم نے حاصل کی، اب نماز کے لیے پھر الگ سے وضو ہم کو بنانا ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے لیے اب الگ سے وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو غسل کے وقت میں آپ نے پاکی حاصل کی اور جو آپ نے غسل کیا، وہی غسل آپ کے لیے، وہی جو ہے وضو آپ کے لیے کافی ہے۔ حضرات محترم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنابت کا غسل ہے، ناپاکی کو دور کرنے کا، اس میں جملہ 3 فرائض ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں میں نے بتایا آپ سے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں اور غسل میں 3 فرائض ہیں۔ حضرات محترم، پہلا جو فرض ہے غسل کا وہ ہے کلی کرنا، اس طرح سے کلی کرنا کہ گلے کی ساری چکنائی باہر آ جائے۔ حضرات محترم، اور اس کے ساتھ ساتھ دانتوں میں اگر کوئی چیز اٹکی ہو اس کا بھی نکل جانا، چاہے آپ ٹوتھ برش کا استعمال کریں یا ٹوتھ پک کا استعمال کریں، کسی بھی طرح سے استعمال کرتے ہوئے آپ اس چیز کو اپنے دانت سے نکالیں گے۔ اگر غسل کے بعد وہ چیز باہر آئی اور اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہو گئی تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوا، دوبارہ غسل آپ کو کرنا پڑے گا۔ حضرات محترم، تو یہ بھی باریکیاں ہیں۔ تو اس میں ایک چیز کو یہ اچھی طرح سے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ حالت روزہ میں ہیں تو آپ غرارہ نہیں کرو گے۔ گلے کی چکنائی کو صاف کرنے کے لیے، بلغم وغیرہ کو نکالنے کے لیے آپ غرارہ نہیں کرو گے جبکہ آپ حالت روزہ میں ہوں۔ اگر حالت روزہ میں نہیں ہے تو خوب اچھی طرح سے غرارہ کریں اور گلے کی چکنائی کو آپ باہر کریں۔ حضرات محترم، یہ ہے غسل کا پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ حضرات محترم، ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناک کی یہ نرم ہڈی جس کو خیشوم کہا جاتا ہے، حضرات محترم، اس ہڈی تک پانی کا چڑھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ صرف چلو میں پانی لیتے ہیں، ناک کی طرف لگاتے ہیں اور ناک کو جھٹک دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سب معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، بلکہ اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ کے چلو میں آپ پانی بھریں گے، ناک میں چڑھائیں گے اور اس کو ہلکے سے کھینچیں گے یہاں تک کہ وہ آپ کی ناک کی یہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو آپ اپنی ناک میں ڈال کر کے آپ گھمائیں گے اور جو ناک کی چکنائی ہے اس کو آپ صاف کریں گے۔ حضرات محترم، یہ ہو گیا غسل کا دوسرا فرض۔ اور جو تیسرا فرض ہے وہ ہے پورے بدن سے پانی بہانا، پورے بدن سے پانی بہانا۔ حضرات محترم، اس طرح سے بہانا کہ بال کی نوک برابر بھی کوئی جو ہے جگہ خشک یعنی بھیگنے سے دور نہ رہ جائے، بلکہ پورے بدن سے پانی بہے۔ یہاں پر بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ احتیاط کیا ہے؟ حضرات محترم، وہ احتیاط یہ ہے کہ آنکھ کے گڑھوں کو بھی یاد رکھ کر کے صاف کیا جائے اور کانوں میں اچھی طرح سے انگلیاں ڈال کر کان کے اندر کی یہ کان کے اندر کے جو حصے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے صاف کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچے۔ صرف سر سے پانی بہانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس قدر آپ پانی ڈالیں گے اپنے سر پہ کہ بالوں کی جڑوں تک آپ پانی کی تری کو محسوس کریں۔ جب آپ اس بات کو محسوس کریں گے تب آپ اپنا پانی ڈالنا بند کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 بار سیدھی جانب، 3 بار بائیں جانب پیٹھ کے حصے سے اس طرح سے پانی ڈالیں کہ آپ کے آگے کا اور پیچھے کا بدن جو ہے پوری طرح سے بھیگ جائے۔ حضرات محترم، اس کے ساتھ ساتھ انگلیوں کے درمیان بھی جو ہے ہمیں پانی پہنچانا ہے، یہ اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ حضرات محترم، اس کے ساتھ ساتھ واجب بھی ہے، غسل کے اندر واجب بھی ہے۔ وہ واجب کیا ہے؟ حضرات محترم، واجب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے، حضرات محترم، انگوٹھی صرف 4.25 ماشے کی، وہ بھی 1 نگ والی پہننا شریعت میں جائز و حلال ہے۔ حضرات محترم، بہت سارے لوگ کئی ساری انگوٹھیاں پہنتے ہیں، یہ منع ہے، بلکہ میرے آقا نبی اکرم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ میرے آقا نے اپنے سیدھے ہاتھ کے جو ہے انگلی میں جو کرونگلی اور بیچ کی انگلی کے درمیان والی انگلی ہے،
اسی انگلی میں ہمارے آقا نے ایک نگ والی انگوٹھی کو استعمال کیا ہے، اور اس نگ کا نام بھی عقیق ہے، اس نگ کا نام بھی عقیق ہے، اس پتھر کی نسل کا نام عقیق ہے جس کو میرے آقا نے استعمال فرمایا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ 9 رنگ 7 رنگ 5 رنگ پتہ نہیں کون سے رنگ استعمال کرتے ہوئے انگوٹھیاں چڑھا لیتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اس کا بڑا سخت حکم ہے کہ اگر آپ نے اس طرح زینت کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا تو یقین جانو کہ وہی چیز آگ، جہنم کی آگ میں پگھلا کر کے اس کا آپ کو داغ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، لہذا آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، یہاں تک کہ چین والی گھڑی بھی پہننے سے منع کیا گیا کہ اصل چیز تو یہ ڈائل ہے جہاں سے ٹائم ہمیں معلوم ہو رہا ہے، تو اب وہ نیچے جو چین ہے وہ چین زینت میں آ گئی، لہذا اس کو بھی استعمال نہ کریں، بلکہ اس میں تو ہمارے علماء نے اتنی سختی سے حکم فرمایا ہے کہ وہ امام جو چین والی گھڑی استعمال کرتا ہے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی احتیاط کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ لہذا جو ہے ان چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں، دینی مسائل کو حاصل کریں اور اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ تو حضرات محترم، میں واجب یہ بتا رہا تھا آپ سے، غسل کا واجب یہ ہے کہ انگوٹھی آپ نے پہنی ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے انگلی میں پھنسی ہوئی ہے، تو اب آپ کے لیے واجب یہ ہے کہ آپ پانی ڈالتے وقت میں اس انگوٹھی کو گھمائیں گے یا ہلکا سا آگے پیچھے کریں گے، اور اس کے نیچے جو جگہ ہے اس کو آپ تر کریں گے، وہاں پر بھی آپ پانی بہائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، جو عورتیں اپنی ناک میں ناک کی دال پہنتی ہیں یا کانوں میں بالیاں پہنتی ہیں یا ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ان چیزوں کو حرکت کر کے اس کے اندر پانی پہنچائیں۔ حضرات محترم، یہ غسل جنابت کے لیے ہے ضروری۔ دوستوں اور بزرگوں، تو یہ 3 فرائض غسل ہیں جن کا ادا کرنا لازم و ضروری ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد ہی آپ اپنے سر پر شیمپو لگا سکتے ہیں، بدن پر صابن لگا سکتے ہیں، اس کے بعد میں ہی آپ اپنا غسل پورا کریں گے۔ اور جو غسل آپ نے کر لیا، اب الگ سے اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں رہی، بلکہ آپ اسی غسل سے آپ جمعہ، عیدین، نماز، قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ غسل کے مسائل ہیں، اور بھی بہت ساری باریکیاں انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آپ کو ان سے واقف کرایا جائے گا۔ تو حضرات محترم، تمام گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ جب ہماری طہارت، ہمارا وضو کامل ہوگا تو یقیناً ہماری نماز، ہماری عبادت بھی کامل ہوگی۔ لہذا آپ ان چیزوں کو جو ہے خیال فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا لباس استعمال نہ کریں جو آپ کو طہارت سے دور کر دے، اتنا تنگ، اتنا چست جو آج کل نوجوان بچے استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ جینز پینٹ ہو یا اسی کے نسل کی بہت ساری چیزیں جو مارکیٹ میں آج کل مل رہی ہیں، جس کو پہن لیتے ہیں تو پھر اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اتنے بےہودے قسم کے لوگ کپڑے پہننے لگے ہیں کہ ان کے جسم کی نشو و نما ان کپڑوں سے ظاہر ہو رہی ہے، جسم کی نشو و نما ان کپڑوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ عورتوں کا یہی حال ہو گیا ہے، مردوں کا یہی حال ہو گیا ہے۔ خدارا اس طریقہ کار کو بدلیے، اللہ کے عذاب سے بچیے۔ حضرات محترم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ تصویر والے کپڑے پہنتے ہیں، آج کل ٹی شرٹوں پر بغیر تصویر کے کوئی کپڑا مارکیٹ میں نہیں آ رہا، یا تو اس پہ گھوڑا ہوگا یا چیل ہوگی، آج کل تو چمڑے کی چوڑیاں بھی لوگ لگا لگا کر پہن رہے ہیں۔ حضرات محترم، آج کل ایک عجیب و غریب ٹرینڈ چل پڑا ہے، تصویر والا کپڑا۔ حضرات محترم، اسی تصویر والے کپڑے کو پہن کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور اسی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ لہذا آپ حضرات اس بات کی طرف خیال فرمائیں کہ نہ صرف آپ اپنی اکیلی نماز کو غارت کر رہے ہو، بلکہ جتنے لوگ مسجد میں اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں سب کی نماز کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہو، سب کی نماز کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہو۔ لہذا آپ اس بات کا خیال اچھی طرح سے کر لیں کہ آپ نے جو لباس پہنا ہے اس پر کوئی قسم کی تصویر نہ ہو۔ حضرات محترم، بالخصوص جاندار کی تصویر نہ ہو، جیسے کتا ہوا، گھوڑا ہوا، شیر، ببر، سانپ، بچھو، ایسی کوئی چیز جو انسانوں میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو، وہ آپ کی جو ہے ٹی شرٹ پر یا کسی بھی چیز پر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر
آپ نے اس چیز کو پہن کر آیا جس سے آنکھ اور منہ ظاہر ہو رہے ہیں. تصویر کا حکم یہی ہے، جس میں سے آنکھ اور منہ ظاہر ہو جائے وہ تصویر ہو گیا. لہذا آپ حضرات ان چیزوں سے پرہیز کریں اور ایسا کوئی کپڑا استعمال نہ کریں جس پر تصویر ہو. یقین جانو تصویر کے لیے بڑا سخت حکم ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتا ہوتا ہے، یا جس گھر میں کوئی شخص جو حالت جنابت میں ہوتا ہے جس پر غسل کرنا ضروری ہے وہ شخص ہوتا ہے، یا پھر تصویر جس گھر میں جاندار کی لگی ہوتی ہے. ایسی جو ہے بات اگر کسی گھر میں پائی جاتی ہے تو پھر ایسے گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. مشکاہ شریف کی حدیث ہے جس کا جو ہے متن بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او جنب او تصویر او کما قال النبی علیہ السلام. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہوتا ہے، یا جس گھر میں ایسا شخص جس پر غسل کرنا لازم ہو، جس کو جنوبی کہا جاتا ہے، وہ رہتا ہو، یا پھر جس گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. لہذا آپ حضرات نہ اپنے گھروں میں تصویر لگائیں، نہ اپنے کپڑوں پر تصویر آپ آنے دیں، بلکہ بغیر تصویر کا آپ اپنا ماحول بنائیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. وقت ہو گیا ہے، جو باتیں اور جو مسائل رہ گئے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے لانے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا کریم ہماری طہارت، ہمارے وضو اور ہمارے غسل کو مولا کامل فرما دے، اور مولا کریم جو اس میں نقص ہے اور اس میں جو کمی ہے مولا اس کو دور کرنے اور اس کو صحیح کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.